سانگڑ کے واقعے پر ایوانوں میں خاموشی کیوں ہے؟ اس سے پہلے بہت سارے واقعات ہوتے رہے ہیں، شاید اس نوعیت کے بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ وہاں پر تو مختلف سیاسی جماعتیں ایوانوں میں آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ اس معاملے پر آخر خاموشی کیوں ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ کیا یہ تو واضح ہے کہ جھگڑا ہوا ہے، لوگوں کی اموات ہوئی ہیں اور لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، لوگ وہاں دھرنا بھی دیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سروری جماعت کے روحانی پیشوا بھی وہاں پہنچے ہیں، ہروں کے روحانی پیشوا نے بھی اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے۔ ایم این اے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی رہنما بھی ہے، شازیہ مری بھی وہاں پہنچی ہے۔ اس سے متعلق جو ایم این اے صاحب ہیں ان کا بیان بھی آیا ہے۔ وہاں پر جو جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کی بھی بہت سارے بیانات ریکارڈ پر آ چکے ہیں، لیکن بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو تمام لوگوں پر واضح ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی واقعہ ہو لا اینڈ آرڈر کا، امن امان کا، تو بنیادی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ حکومتیں کوئی بھی ہوں، میں صرف سندھ حکومت کی بات نہیں کر رہا، پنجاب حکومت ہو، کے پی حکومت ہو، بلوچستان حکومت ہو، گلگت بلتستان کی حکومت ہو یا آزاد کشمیر کی حکومت ہو، جہاں بھی واقعہ ہوتا ہے وہاں آئی جی سندھ صاحب یا ہمارے ہوم منسٹر صاحب یا ڈی آئی جی ایس ایس پیز، ان پر یہ لازم ہے کہ فوری طور پر اس واقعے کی اصل نوعیت کو ظاہر کر کے اور ان لوگوں کو مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس وقت دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ کون چاہتا ہے کہ ان کے ورثہ ایک تو شہید ہو گئے اور دوسرا یہ کہ ان کے ورثہ وہاں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو دفنانے کے لیے لازمی ہر کسی کا دل کرتا ہوگا، لیکن واقعے کی نوعیت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ چیز ظاہر ہو کر دکھائی نہیں دے رہی، اور یہ فرض ہے تمام ان اداروں کا جن پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امن امان کی صورتحال کو کنٹرول کرتے۔ میرے خیال میں واضح طور پر سندھ اسمبلی میں جناب وزیر داخلہ کو ایک اسٹیٹمنٹ دینا چاہیے تھا کہ اس وقت تک اس واقعے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں بیان کروں گا تو میں کوئی انویسٹیگیشن افسر نہیں ہوں، میں ایک معمولی سی صحافی ہوں، اور میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا ہے، نقصان لوگوں کا ہوا ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنا سرکار کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ معاملہ زمین کا ہو یا معاملہ زر کا ہو، معاملہ سیاسی مخالفت کا ہو یا کوئی اور نوعیت ہو، لیکن واقعے کی نوعیت کو سمجھنا، واقعے کی نوعیت کو ظاہر کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ اور اس میں جو لوگ سیاست کر رہے ہیں بھلی سیاست کریں، جو لوگ حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں وہ حقیقت کو ظاہر کریں۔ سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ کہیں جو خون لوڑنے کی ضرورت نہ ہے، یعنی کسی کا خون رائے گاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خون خون ہوتا ہے، کسی نے بھی کیا ہو، کوئی بھی ذمہ دار ہو، لیکن ذمہ داری ظاہر کرنا ایک تو لائقین کی بات چیت ہے، دوسرا ذمہ داروں کو ظاہر کرنا وقت حکومت کا وقت کا کام نہیں ہے کیا؟ پھر اب تک حکومت کیوں نہیں واضح کر رہی ہے کہ بھائی یہ واقعہ کس نے کروایا، کیوں کروایا، کس کے کہنے پہ ہوا، اس کے پیچھے اصل میں ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ کیا یہ بتانا حکومت کا کام نہیں ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ لوگ سڑکوں پر رہیں؟ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے وہاں پر دھرنے دیں؟ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ سردی میں بھلی مریں؟ حکومت چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا میں ان کی بدنامی ہو؟ کیا یہ کون سی حکومت ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر جوڈیشل انکوائری کروائیں، یہ کام عدالتوں کو دے دیں۔ بہت سارے کام عدالتوں نے کیے جو کام حکومتوں کو کرنا چاہیے تھے۔ خود وزیر اعلیٰ سندھ اور باقی کہتے رہے کہ یہ کام عدالتوں کا نہیں ہے جو کر رہے ہیں۔ ایسا ہی مرکز میں بھی ہوا ہے کہ جو کام جو ہے ایوانوں کا ہوتا ہے وہ کام سپریم کورٹ کرتی ہے، لیکن ان کو موقع کون فراہم کرتا ہے؟ سپریم کورٹ میں جاتے کون ہیں؟ پھر عدالتوں میں لوگ جاتے کیوں ہیں؟ جب انصاف نہیں ملتا تب عدالتوں میں جاتے ہیں لوگ۔ اگر مقامی سطح پر پولیس اور ان کے وہ ادارے جو کہ اس پوری صورتحال میں مانیٹرنگ کرتے ہیں، وہ اگر مقامی طور پر لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کریں تو لوگ عدالتوں کا رخ نہیں کریں گے۔ بہرحال میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سانگڑ واقعے کی فوری عدالتی تحقیقات کرائی جائے، اس معاملے کو سو موٹو ایکشن لیا جائے، جس طرح پہلے بہت سارے واقعات کا لیے۔ میں عدالتوں سے ریکویسٹ کروں گا، میں جو ہے سندھ ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا، سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کی تہ تک پہنچا جائے۔ حقیقت ہے کیا؟ الزام لگانے سے حقیقت بدل نہیں سکتی، کسی کے انکار کرنے سے بھی حقیقت بدل نہیں سکتی،
کسی کے بارے میں میڈیا ٹرائل کرنے سے بھی حقیقت بدل نہیں سکتی، لیکن کیونکہ جھوٹ اتنا دفعہ بولا جائے، اتنا دفعہ جھوٹ بولا جائے کہ سچائی بھی شرما جاتی ہے، اور بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جہاں مسلسل جھوٹ بولنے سے سچائی دب گئی ہے۔ اس کیس کی سچائی کو دبانا انتہائی ناانصافی اور انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا، کیونکہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ ظلم کرنے والوں میں کوئی بھی شامل ہو، لازمی جنہوں نے مارا ہے وہ بھی تو بندے ہی ہیں، انسان، وہ بھی جو ہے کسی نہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، خود رو تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ لیکن بات کو یہاں سے میں نے شروع کی کہ آخر ایوان خاموش کیوں ہے، ایوانوں میں یہ بات گونج کیوں نہیں رہی ہے؟ لیکن آج میں اس بات میں جو ہے بالکل ہی جو ہے ایم کیو ایم کے دوست حسن صابر قائم خانی کو اس بارے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ کم سے کم وہ آواز تو بنا۔ آج سندھ اسمبلی کے اجلاس میں انہوں نے صوبائی وزیر ناصر شاہ سے اٹھ کر کھڑے ہو کر یہ بات تو کی کہ بھائی آپ ان کی کوئی سار سنبھال لیں، وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی آخر معاملے کا حل نکال لیں اور کوئی چیز راستہ نکالیں۔ قانون تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اپوزیشن کے ہاتھ میں تو ہے نہیں، تو قانون والے قانون کا راستہ کیوں نہیں نکال رہے اس معاملے میں؟ تو ناصر شاہ نے یہ کہا، ایک تو دو وضاحتیں کی، ایک یہ کہ جس ایم این اے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں وہ وہاں تھا ہی نہیں، دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہونی چاہیے، لیکن اس معاملے کی اصل تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ بالکل پہنچے یار، سب کچھ وسائل آپ کے پاس ہے، ان کے پاس تو وسائل ہیں نہیں جن کے لواحقین جو ہے شہید ہو گئے، جو واردات کر کے کھسک گئے۔ سانگڑ چھوٹا سا علاقہ ہے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، وہاں پر سیٹلائٹ سے بیٹھ کے دنیا میں حملے ہو رہے ہیں، اور ہمیں کہ ابھی تک سانگڑ پہ نہیں پہنچے، پھر کہتے ہیں ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے، پھر کہتے ہیں ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، پھر کہتے ہیں ہماری ترقی کو دنیا دیکھے گی۔ بھائی جان، ترقی کو دنیا ضرور دیکھے گی، لیکن اس واقعے کو بھی دیکھے گی۔ سانگڑ کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اور بھی واقعات ہوئے ہیں، شاید زر زمین اور زن پر سندھ میں اور بھی واقعات ہوں۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس معاملے کو جتنا جلد ہو سکے حل کر لیا جائے۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فونیں گئی ہیں کہ معاملے کو حل کریں، کچھ لوگ وہاں پہنچے بھی ہیں، لیکن اس صورتحال میں آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ معاملہ کہاں جا رہا ہے۔ اگر مجھے تھوڑا سا میں اس بات کی جو ہے تحقیقات کر رہا ہوں، میں کوئی بھی تحقیقات کے بغیر کسی پر انگلی اٹھانے کا حامی نہیں ہوں، میں تحقیقات کر رہا ہوں۔ آج میری کچھ سانگڑ کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، وہ جو اس کی پکچر بتا رہے ہیں، یہ معاملہ صرف یہاں نہیں ہے، اتنا سادہ نہیں ہے، یہ معاملہ کہیں اور بھی جا رہا ہے، اور جہاں جا رہا ہے وہ معاملہ برحال جو ہے وہ سانگڑ سے باثر لوگوں کا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جہاں معاملہ جا رہا ہے نا اس کا واقعے کا، اور اس کی جو آنے والی پکچر بنے گی، وہ لوگ سانگڑ سے میں رہنے والوں سے زیادہ با اثر ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور وہ جو سانگڑ والوں سے زیادہ با اثر ہے، برحال ان کا تعلق آپ کو پتا ہے، با اثر وہی ہوتا ہے جس کا کوئی اثر ہوتا ہے۔ میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، بات سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے کہاں اشارہ کیا ہے۔ برحال اس صورتحال میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی رکاوٹ بنے تو اسے بھی اسی میں لے لیا جائے، کیونکہ بات کی تہہ تک پہنچنا، سچائی کو ظاہر کرنا پہلا حکومت وقت کا کام ہے، دوسرا ہم فقیروں کا کام ہے، دوسرا ان کا کام ہے جو لوگ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں جن لوگوں نے مثبت کردار ادا کیا ہے، میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور جن لوگوں نے منفی کردار ادا کیا ہے انہیں میں عرض کرتا ہوں کہ سندھ میں مزید خون خرابہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سندھ میں جو ہے ایسی باتیں نہ کی جائیں، سندھ کی جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہو چکی ہے، سندھ کی پکچر خراب مت کرے۔ میں عرض یہ کروں گا کہ فوری طور پر اس معاملے کی عدالتی تحقیقات ہو، ایوانوں میں بات نکل آئے، حقیقت کو ظاہر کیا جائے، سرکار متحرک ہو جائے، اور سارے معاملے کی پکچر واضح کی جائے کہ اصل معاملہ کہاں پر پہنچا ہے اور رکا ہے۔ سندھ کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اس پورے معاملے میں، اور ایوان اپنی خاموشی توڑ دیں تو یہ ایوانوں کے لیے اچھا ہوگا، ورنہ معاملہ کہیں اور ڈیل کیا جائے گا۔ خدا حافظ۔